حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کرے۔ نماز اصل میں نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنا۔ نماز میں قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، اور جو کچھ ان میں پڑھا جاتا ہے اس سب کی روح یہی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں، عبدیت اور بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس بندگی اور عاجزی کا سب سے بڑا جو اظہار ہوتا ہے وہ نماز کے تمام اعمال میں رکوع اور سجدے ہیں۔ سر اونچا رکھنا، تکبیر یعنی برتری اور بالا تری کے احساس کی سر اونچا رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ برتری کی علامت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سر کو جھکانا، نیچا کرنا، یہ تواضع اور خاکساری کی پہچان ہے، اور اپنے کو کسی کے سامنے رکوع کی شکل میں جھکا دینا اس تواضع اور تعظیم کی ایک شکل ہے، بہت بڑی شکل ہے، جو صرف خالق و مالک ہی کا حق ہے، اور سجدہ اس کی بالکل ہی آخری اور انتہائی شکل ہے۔ سجدے میں بندہ اپنی پیشانی اور ناک کو، جو انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ محترم ہیں، چہرہ، پیشانی، ناک، اس ناک کی خاطر تو آج ہم برباد ہوئے پڑے ہیں کہ ناک کا مسئلہ ہے، کیا ہے کروڑوں خرچ ہو جائیں مگر جھکنے کا نہیں۔ ہر آدمی اپنی ناک اونچی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ناک کو اور پیشانی کو ایک مقام حاصل ہے۔ انسان سجدے میں ناک اور پیشانی رکھ کر انتہائی اپنی ذلت اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ بندگی، خاکساری انسان کی سجدے میں ہوتی ہے، جب وہ سجدے کے اندر اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے رکوع اور سجدے نماز کے ارکان میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح اور صحیح طریقے پر ادا کرنے کی سخت ہدایت اور تاکید فرمائی ہے، اور ان میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی انتہائی اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے، میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والا ہے۔ ہر چیز سے اللہ کی عظمت ظاہر ہے، اپنے آپ کو بالکل نیچا اور خاکساری سے پیش کر دینا، یہی بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح کیا کرو۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کرے۔ جب آپ رکوع کریں تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر اور پیٹھ ایسے برابر ہونی چاہیے۔ ذرا سی بھی اس کے اندر اگر آپ نے سر اوپر کر لیا تو سجدہ رکوع مکمل ادا نہیں ہوگا۔ سجدے کے اندر بھی آپ اس طرح زمین پر ٹکے رہیں کہ آپ کی
کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا برابر کر دو۔ عن طلق بن علی الحنفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فيها صلبه بین خشوعها وسجودها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدے اچھی طرح سے نہ کیے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ارکان اگر اچھی طرح ادا نہیں کیے جائیں گے تو ہم نماز تو پڑھ لیں گے مگر اللہ کے یہاں وہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نماز کی باقاعدہ عملی مشق سیکھنی ضروری ہے۔ ایک کتاب چھوٹی سی بکتی ہے مارکیٹ میں، وہ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی ہے، پاکستان کے اس وقت کیا پوری دنیا کے مفتی اعظم ہیں۔ تو ان کی وہ کتاب ہے چند ورقوں کی، 10 روپے کی، ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی نماز کو انسان کو درست کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں عمر گزر گئی، ابھی تک ہمیں پاؤں رکھنے نہیں آئے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ایڑیاں لوگ ایسے کر لیتے ہیں، پنجے ایسے کر لیتے ہیں۔ قبلے کی طرف سے آپ کی انگلیاں پھر گئیں، کہاں سنت کے مطابق نماز ہوئی؟ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایڑی اور آگے کا حصہ برابر ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب لکھا ہے، باقاعدہ فوٹو دے رکھے ہیں پیر کے، اور یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، سب بتا رکھا ہے۔ اور اس میں پھر عورتوں کی نماز کا بھی فرق ہے کہ عورتیں کیسے کریں گی۔ وہ کتاب ہر ایک مرد و عورت کو پڑھنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ عمریں گزر گئی اور نماز سنت کے مطابق پڑھنی نہیں آئی ہم پر، کیونکہ ہم نے کبھی نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے، نہ صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی جن میں رکوع سجدے اچھی طرح سے نہ کیے جائیں۔ جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعیہ انبساط الکلب، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو، اور کوئی اپنی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ یہ ان کو زمین پر نہ بچھائے آدمی، ان کو کھڑا رکھے، اپنی باہوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے۔ جیسے کتا اپنے باہوں کو، اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھتا ہے، تو نماز میں سجدے کی حالت میں ہم اپنی باہوں کو زمین پر نہ ٹیکیں، اوپر رکھیں، صرف ہتھیلیاں ٹکیں زمین پر، باقی کوہنیاں یا یہ حصہ، باہوں کا حصہ، یہ زمین پر نہیں ٹکنا چاہیے۔ آگے آئے گی ایک حدیث ابھی۔ سجدے میں اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ اطمینان کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سر زمین پر رکھا اور اوپر کو اٹھا لیا۔ صحیح طریقے سے رکھنے بھی نہیں پائے تھے، جیسے مرغا نہیں ٹھونگ مارتا جب وہ دانہ چگتا ہے، اے بس ہوگی نماز، نہیں، بلکہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کو رہنا چاہیے۔ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھنا چاہیے، اٹھا رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کتے کی مثال آپ نے اس واسطے دی ہے تاکہ اس عمل کی برائی لوگوں کے دلوں میں ذہن نشین ہو جائے کہ یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے، کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے زمین پر، صرف ہتھیلیاں ٹکیں، باقی کوہنیوں کا حصہ، باہوں کا حصہ زمین پر نہیں ٹکنا چاہیے۔ عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت
سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں اوپر اٹھاؤ، صرف ہتھیلیاں زمین پر ٹکیں، کوہنیاں اوپر کھڑی رہیں۔ ان عبداللہ بن مالک بن بحینۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے، یہاں تک کہ پہلوؤں سے بھی الگ رکھتے تھے، یہ دونوں حصے پہلو کہلاتے ہیں، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر کی بغل کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی، اتنا آپ کھڑا کر لیا کرتے تھے ہاتھوں۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے مردوں کے، مردوں کو نماز میں بھی مردانگی دکھانی چاہیے، یہ مردوں کی علامت ہے، اور آپ چپک کر زمین سے سجدہ کریں گے تو یہ چھپکلی اور عورتوں کی علامت ہے، تو اپنی نماز میں بھی مردانگی دکھاؤ۔ عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه۔ جب آپ رکوع سے سجدے میں جائیں اس کا کیا طریقہ ہے، اور جب سجدے سے اٹھیں تو پھر کیا طریقہ ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان صحابی نے فرمایا، وائل ابن حجر نے، کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ سجدے میں جاتے ہیں ایک دم دھڑام سا، اور پہلے جا کے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں قیام رکوع کے بعد تو ایک تو آپ ایک دم نہ جھکیں، سیدھے جائیں پہلے نیچے کو، اور پہلے اپنے گھٹنے رکھیں، گھٹنے رکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ رکھیں، اور پھر اپنی پیشانی اور اپنی ناک رکھیں، یہ طریقہ ہے سنت۔ اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر گھٹنوں کو اٹھاتے تھے۔ تو ایک دم رکوع سے سجدے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے زمین پر، پھر آپ ہاتھ رکھیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور جب اٹھیں تو پہلے ہاتھوں کو اٹھائیے پھر گھٹنوں کو اٹھائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ اعضائے سجود 7 کہلاتے ہیں، 7 چیزوں پر سجدہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ یہ 7 اعضاء زمین پر ضرور رکھے جائیں گے۔ نمبر 1 پیشانی، اگر انسان نے پیشانی نہیں رکھی زمین پر تو نماز ہی نہیں ہوگی، پیشانی کا رکھنا زمین پر فرض ہے۔ ایک آدمی نے بالکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر پیشانی نہیں رکھی، نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں تو گیا اوپر کو منہ اٹھا لیا، پیشانی ٹکائی نہیں اس نے اپنی زمین پر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اعضائے سجدہ میں سے ایک عضو ہے پیشانی، پیشانی کو زمین پر ٹکانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکیں۔ کسی کا ایک ہاتھ ہو تو الگ بات ہے، وہ تو مجبوری ہے یا تکلیف ہے تو الگ بات ہے، دونوں ہاتھوں پر سجدے میں زمین پر رکھنا ہے۔ 2 اور 1 3 ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے، یہ بھی نماز میں زمین پر ٹکیں گے۔
یہ ہو گئے 5، اور دونوں پاؤں کے کنارے، جب آپ کھڑے ہوں تو پیر ٹکے ہوئے ہیں آپ کے، تو ان تمام چیزوں پر 7 اعضاء یہ اعضائے سجدہ کہلاتے ہیں، اگر یہ نہیں ٹکیں گے زمین پر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور حکم دیا اس بات کا بھی مجھے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ نماز میں آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اب نماز میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ اپنے بالوں کو ہی سنوارنا ہے ہم نماز میں کھڑے ہوئے، یا اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں کہ آج تو میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں استری والے، تو کہیں یہ خراب نہ ہو جائیں، کہیں ان کی استری نہ خراب ہو جائے۔ یہ سب چیزیں نماز کی طرف آدمی کو نماز سے مشغول کر دیں گی، یعنی نمازی کا دل دوسری طرف چلا جائے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے سامنے، تو اب ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ میرے کپڑے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، کپڑے میرے دب رہے ہیں یا نہیں دب رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میں نماز میں اپنے بالوں سے اپنے کپڑوں سے نہ کھیلوں اور نہ ان کو سمیٹوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نماز میں کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اپنے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں نماز کے خلاف ہیں۔ یہ 7 اعضاء جن کا حدیث میں ذکر ہے اعضائے سجود کہلاتے ہیں، سجدے میں ان کو زمین پر ٹکنا چاہیے۔ بعض آدمی سجدے میں جاتے ہوئے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو مٹی سے بچائیں، گندگی سے بچائیں، صف میں تھوڑی بہت دھول ہے اس سے بچائیں۔ یہ بات چونکہ سجدے کی روح کے منافی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں نہ اپنے کپڑوں سے کھیلے، نہ اپنے بالوں سے کھیلیں، نہ کسی اور چیز سے کھیلیں، بار بار کھجا رہے ہیں، بار بار ہاتھ کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، یہ سب خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ نماز کے جب آدمی نماز کی نیت باندھے تو انتہائی اپنی بندگی کا اور اللہ کی عظمت کا استحضار رکھتے ہوئے، میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں؟ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میری ہر نقل و حرکت وہ دیکھ رہا ہے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہی خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔